بالخصوص گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں، بیٹیاں بہت سارے ایسے کام کرتی ہیں جن کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ مہمان آ گیا، اس کے لیے کھانا بنا دیں گی، بنا بھی دینا ہے، چاہے اس کے لیے بنا دیں گے، لیکن ساتھ جو ہے الٹ تسبیح پڑھیں گے، کہاں سے آ جاتے ہیں اور کوئی ان کو کام نہیں ہے، یہ بھوکے ہی آ جاتے ہیں ہمارے گھر، ان کو کوئی کھانا ہی نہیں دیتا۔ اللہ کے بندو، یہ رحمت ہے۔ اب اس طریقے سے جو مہمان کی مہمان نوازی ہوئی ہے اس سے کوئی برکت نہیں آنے والی۔ بھائی آپ نے شکووں کی تسبیح بھی تو چھیڑی ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کھلا پلا بھی سارا کچھ دیا۔ یہی کچھ کھلا تو دینا تھا، دعائیں پڑھتے ہوئے کھلا دیتے کہ اللہ کا شکر ہے یا اللہ تو نے اپنی رحمت مہمان بھیجا، اور اللہ کا شکر ہے کہ گھر کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں، اس کی قسمت کی تھی، وہ کھا گیا۔ ہر کوئی اپنا مقدر کھا رہا ہے بھائی، تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس کو تمہارے گھر سے کھلایا، تو تم اس اہل اور اس قابل تھے نا کہ تمہارے گھر میں وہ رزق موجود تھا جو وہ کھا گیا، وہ اپنا کھا کے گیا، لیکن تمہارے گھر سے کھا گیا۔ تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ شکر ہے کہ اس کا رزق ہم نہیں کھا گئے، وہ اپنا خود کھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب برکت کیسے ہے؟ ایک اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ہانڈی بناتے ہوئے، کوئی بھی کھانا بناتے ہوئے اس میں پلیٹ کو اٹھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈھکنے کو اٹھانا ہے، رکھنا ہے، بسم اللہ پڑھتے رہیں، چمچہ ہلانا ہے، اللہ کا ذکر کریں، بسم اللہ پڑھیں۔ تھوڑے میں اتنی برکت ہوگی کہ سارے کھائیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اتنا کھانا بنایا تھا کہاں چلا گیا، پورا ہی نہیں آیا، فلاں بھی رہتا ہے، ابھی فلاں بھی رہتا ہے، فلاں نے بھی نہیں کھایا، تو کھانا کہاں گیا، روٹیاں کہاں گئی، سالن کہاں گیا؟ یہ وجہ کام کی نہیں ہوتی، یہ بے برکتی کی وجہ کہ وہ پورا نہیں آیا۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، بالخصوص میں یہ خانہ دار خاتون جو گھروں کے اندر موجود ہیں ان کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کوشش کریں باوضو، اور کسی بھی حالت میں باوضو ہو کر کھانا بنائیں، خوشی سے کھانا بنائیں، نیک نیتی سے کھانا بنائیں۔ یہ نہیں کہ یہ مصیبت میرے اوپر آ گئی اب میں نہیں کرنی اور کون کرے گا۔ مصیبت جب اسے سمجھیں گے، بنائیں گے بھی آپ، مصیبت بھی سمجھیں گے، اس کا آپ کو کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، اس میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بنائیں کہ یا اللہ شکر ہے کھانا میں بناؤں گی، سارا گھر کھائے گا، اور یا اللہ اس کا مجھے اجر دینا، تو یہ صدقے کے ضمن میں لکھا جائے گا۔ حالانکہ پیسہ اس کا خرچ نہیں ہوا اور دوسرے تیسرے معاملات اس کے نہیں ہوئے، اس کے باوجود صرف بنانے کی وجہ سے، کھلانے کی وجہ سے اللہ اسے صدقے کا اجر دے گا۔ گھر بیٹھے بیٹھے صدقہ، ہم صدقے کے لیے باہر سے لوگ ڈھونڈتے ہیں، کوئی آئے تو اسے صدقہ دے، یہ لے 100 روپے کسی کو دے دینا۔ بھائی سب سے افضل صدقہ ہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا۔ تو ایک پکانے والی خاتون کے لیے بھی تو ہے نا کہ اپنے گھر والوں کے لیے پکائے تو اس کو کتنے صدقے کا اجر ملے گا، لیکن نیت اچھی کرے، دکھی ہو کر نہ بنائے، مصیبت سمجھ کر نہ بنائے، تو انشاءاللہ اللہ برکتیں عطا